آپ چلے جائیں گے، مگر حج کا سفر، حاضری مدینہ کا سفر یہ اسباب سے نہیں ہوتا، یہ بلاوے سے ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے آپ کو کروڑ پتی اربوں پتی نظر آئیں گے، ساری دنیا دیکھی ہوگی، نہیں دیکھا ہوگا تو کعبہ نہیں دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو مدینہ حج نہیں کیا ہو۔ میں اس ہال میں موجود لوگوں سے بھی ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ آپ میں سے کون کون حج کر کے آیا ہے، حالانکہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو حج کر سکتے ہیں، ان پر فرض ہو چکا ہے، استطاعت رکھتے ہیں، مگر ابھی تک۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بلاوے کی باتیں ہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے۔ حج کا سفر کس کو ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ کی نا، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، میرا موضوع چونکہ وہ نہیں، ورنہ اگر تعمیر کعبہ کو ڈیٹیل سے بیان کیا جائے تو وہ اتنا ہسٹوریکل ایونٹ ہے کہ ایمان تازہ ہوگا۔ کعبہ جو ہے نا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی بنا تھا، مگر اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا، کیونکہ طوفان نوح سے تو پوری دنیا ہی پانی میں ڈھک گئی تھی۔ تو اب دوبارہ کعبے کی تعمیر کرنی تھی، مگر اسی ڈائمنشن پر کرنی تھی جہاں پہلے کعبہ بنا ہوا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم کعبے کی تعمیر کر۔ تو آپ نے کہا کہ مولا کہاں پر تعمیر کروں؟ آج تو بڑا آسان ہے، عسکری میں ہم اس وقت موجود ہیں، آپ میں سے کسی نے اگر پلاٹ خریدا ہوگا تو ساتھ سائڈ میپ مل گیا ہوگا کہ بھائی یہ آپ کا میپ ہے، اتنی اس کی لینتھ ہے، اس کی وڈتھ ہے، پلاٹ نمبر یہ ہے، جائیے اپنا گھر بنائیے۔ مگر کعبہ کا کوئی سائٹ پلان، کوئی بلو پرنٹ کیسے بنانا ہے، نوبڈی نوز۔ اللہ نے فرمایا وہیں بناؤ اے ابراہیم جہاں اس کی بنیادیں تھیں۔ تو کہ یا اللہ مجھے تو نہیں معلوم میں کہاں بناؤں۔ تو پھر اللہ کریم نے ایک بادل بھیجا اور فرمایا یہ بادل کا جہاں جا کر سایہ رکے گا نا، اس بادل کے سائے کے نیچے جتنی ڈائمنشن ہے یہ کعبے کی، یوں سمجھ لیجئے کہ ایگزیکٹلی پلاٹ یہ ہے۔ یہ اللہ کی شان تھی، بادل آیا، حضرت ابراہیم اس کے پیچھے پیچھے گئے، بادل ایک جگہ جا کے رک گیا، اب ایگزیکٹلی اس کے نیچے کعبے کی تعمیر۔ اچھا کعبے کی تعمیر کے وقت جن معجزات کا ظہور ہوا، آپ سب نے کعبہ جنہوں نے دیکھا ہے کہ کعبہ ہم سب کی ہائٹ سے اونچا ہے، تو اس زمانے میں تو کرینز نہیں تھی، تو یہ کعبے کی اتنی اونچی دیوار کیسے بنائی گئی؟ تو سبحان اللہ، حضرت اسماعیل آپ کو پتھر پکڑاتے تھے، حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، مگر جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی، اس پتھر کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا کہ جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی وہ پتھر بھی کرین کا کام کرتا اور اونچا ہوتا جاتا، جب نیچے ضرورت پڑتی وہ پتھر نیچے آ جاتا، ایکسیویٹر کا کام کر رہا تھا وہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وہی پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ آپ ایک اور مقام ابراہیم کا معجزہ دیکھیں۔ مقام ابراہیم کب، یہ پتھر کب کا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اپروکسیمیٹلی 5000 سال ہو گئے۔ مجھے بتائیے دنیا میں کتنی عمارتیں ہیں جو 5000 سال پرانی آج بھی موجود ہیں؟ اگر کھنڈرات موجود ہوں گے ایگزیکٹلی پوری عمارت آپ کو کوئی نہیں ملنی، ٹھیک ہے؟ یہ پتھر ہزاروں سال کھلے آسمان تلے پڑا رہا ہے۔ یہ تو جو گولڈن کلر کا اس پر جو قبہ بنا ہے یہ تو اب بنا ہے، مگر یہ 200-400 سال پہلے بنا ہے، اس سے پہلے یہ بالکل کھلے آسمان تلے تھا۔ ہزاروں بارشیں آئیں، ہزاروں آندھیاں چلی، مگر آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اتنے واضح ہیں، اتنے کلیئر ہیں۔ اللہ نے اس پتھر پر اس معجزے کو، اس نشانی کو کیسے سنبھالا، کیسے اس کی حفاظت فرمائی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کعبہ تعمیر ہو گیا، اب اللہ نے فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ آپ نے کہا یا اللہ یہاں تو کوئی سننے والا ہی نہیں، میں نے آواز لگانی، کس کو آواز جانی ہے؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام لوگوں کو آواز پہنچانا۔ حضرت ابراہیم اس زمانے میں جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے۔ جبل ابو قبیس یہ بڑی عجیب بات، اللہ پاک آپ کو اور مجھے بار بار مکے کی حاضری عطا فرمائے۔ جو صفا کی پہاڑی کے ساتھ اب باہر نکلتے ہیں، جو بڑا پہاڑ ہے جس پر آج کل محل بنا ہوا ہے، یہ ایکچولی جبل ابو قبیس ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، سنی دنیا کا سب سے قدیم پہاڑ بھی ہے۔ اس پہاڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اس پہاڑ کی ایک اور خوبصورتی بتاؤں، یہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ جب کفار مکہ نے نشانی طلب کی تھی تو چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے یہ بھی اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر، اور بہت عرصہ پہلے یہاں مسجد ہلال موجود تھی، نشانی کے لیے مسجد موجود تھی کہ نبی پاک نے یہاں کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم اس پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کو آواز لگائی کہ اے لوگوں اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ۔ اب
روایتوں میں آتا ہے اس زمانے میں اس آواز کو دیکھیں نا، آج میرا بیان کیمرے پہ جا رہا ہے، مائک ہے تو پورے ہال میں آواز آ رہی ہے، انٹرنیٹ ہے تو شاید دنیا کے کئی ملکوں میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس زمانے میں تو کوئی سیٹلائٹ سسٹم نہیں تھا، مگر وہ ایسا روحانی سیٹلائٹ سسٹم تھا کہ حضرت ابراہیم نے مکے میں کھڑے ہو کر آواز لگائی، اس وقت دنیا میں جتنے لوگ دنیا میں موجود تھے سب نے اس آواز کو سنا، اور صرف لوگوں نے نہیں جو اس زمانے میں موجود تھے بلکہ ماں کے پیٹ میں بچوں نے اس آواز کو سنا، عالم ارواح میں روحوں نے اس آواز کو سنا، اور روایتوں کا مضمون ہے اس وقت جس نے حضرت ابراہیم کی آواز پر ایک بار لبیک کہا، سبحان اللہ، وہ ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرے گا، جس نے اس آواز کے جواب میں جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ تو مبارک ہو ان حاجیوں کو جو حج کر کے آئے ہیں، سبحان اللہ، ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو یہ حج کی سعادت بخشی ہے، اور جس کو 1 سے زائد بار جانا نصیب ہوا یا جانا دوبارہ نصیب ہوگا، سبحان اللہ، یہ وہی لبیک کا رزلٹ ہے جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو حج یہ بلاوے کا سفر ہے، حج یہ سعادتوں کا سفر ہے، اور حج جو ہے یہ مغفرتوں کا سفر ہے۔ اللہ والوں نے حج کیا کس انداز سے کیا؟ آج لوگوں نے حج کو ہولی پکنک بنا دیا ہے، جناب پیکج کون سا ہوگا، ہوٹل کیسے ہوں گے، کھانا کیسا ہوگا۔ میں نہیں کہتا سہولیات اور فیسلٹیز نہیں ہونی چاہیے، مگر صرف فیسلٹیز کو نہیں دیکھنا ہے، ارے ہم تو گناہ بخشوانے جا رہے ہیں، ہم تو مغفرت لینے جا رہے ہیں، ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم پر یہ فرض ادا ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یاد رکھیے یہ سفر ندامت کے ساتھ، یہ سفر عشق و مستی کی عالم کی اس کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور اس ہمت کے ساتھ جاتے ہیں، اور اللہ انہیں موقع بھی نصیب فرماتا ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، فاصلہ کتنا بھی ہو فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں۔ شوق کے اس ذوق کے ساتھ سفر حج کا سفر، یہ کتنی بڑی سعادت سفر ہے۔ اس پاک میں آتا ہے، بخاری کی ہے، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں۔ اے عمرہ کرنے والوں آپ کو بھی مبارک ہو، مگر عمرہ دکھانے کے لیے نہیں، اسٹیٹس سمبل کے طور پہ نہیں کہ جناب رمضان میں عمرہ کریں گے اور 5 اسٹار میں رہیں گے، پوری فیملی جائے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جناب عمرے پہ، اس لیے نہیں، اس نیت سے عمرہ کریں کہ ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور پھر آگے حج کے بارے میں فرمایا، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، آقا فرماتے مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت۔ مسلم شریف کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، بے شک حج پہلے کے گناہوں کو معاف کروا۔ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا کہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو، اتنا مبارک۔ دیکھیں قرآن میں کئی سارے احکام ہمیں قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، کیا فرمایا؟ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ روزے کا حکم کیسے دیا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ مگر جب حج کی بات آئی تو نہیں کہا کہ حج کرو، حج کی بات کا انداز اور تھا، اس حکم کو دینے کا انداز اور ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ سوال ہو سکتا ہے نا، اب روزے بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن باقی چیزوں میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، حج کے لیے اسپیشلی فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے
چونکہ حج میں عشق کا غلبہ ہے، حج میں بندگی کا ایک نرالا انداز ہے، حج میں بندہ سبمیشن کرتا ہے، اپنی ساری خواہشات کو مارتا ہے، اللہ کے لیے قدم قدم پر سر جھکاتا ہے۔ اب اگر غور کریں تو کہاں کہاں حاجی جو ہے وہ اظہار عشق کرتا ہے، اظہار بندگی کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں نا، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑا ٹپ ٹاپ صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، روزانہ الگ لباس پہنتے ہیں، کئی تو دن میں 2 بار کپڑے چینج کرتے ہیں۔ اچھا جناب، کپڑے بھی استری والے چاہیے، کپڑے بھی صاف ستھرے چاہیے، کپڑوں پہ بل لگ جائے تو اچھا نہیں لگتا۔ مگر جب بندہ حج کو جاتا ہے، سارے کپڑے اتر گئے ہیں، اب 2 لٹھے کی چادر ہے، 2 وائٹ چادریں ہیں۔ یہ کس لیے کیا؟ یہ اچھے کپڑے کیوں اتار دیے؟ وللہ، اللہ کے لیے لباس بدل دیا۔ اچھا وہ بندہ جو اپنے بال روز بناتا ہے، روز شیمپو کر رہا ہے، روز اپنے بال سنوار رہا ہے، اس پہ تیل بھی لگا رہا ہے، مگر اب حج کے لیے احرام بن چکا ہے، اب کنگھا بھی نہیں کرتا کہ کہیں بال نہ ٹوٹ جائے۔ حج کی کوئی پابندی، احرام کی کسی پابندی میں جناب کوئی خلل نہ آ جائے، کس لیے کر رہا ہے؟ وللہ، اللہ کے لیے یہ اپنی زینت چھوڑ دی۔ اچھا جناب، صبح و شام خوشبو لگاتے ہیں، کوئی پرفیوم لگا رہا ہے، کوئی عطر لگا رہا ہے، اب جناب احرام پہن چکا ہے، نیت کر چکا ہے، اب وہی خوشبو کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ کیوں نہیں لگا رہا؟ وللہ، اللہ کے لیے اس نے خوشبو بھی چھوڑ دی ہے۔ آپ سوچے نا، نرم بستر کے بغیر جسے نیند نہیں آتی، اپنی پسند کا تکیہ جب تک نہ ہو آرام نہیں ہوتا۔ ارے جناب، اے سی اپنے حساب سے چاہیے، پنکھا اپنے حساب سے چاہیے، لائٹ کلوز جب تک بند نہیں ہوگی نیند نہیں آئے گی۔ مگر وہ بندہ مینا میں کئی لوگوں کے ساتھ ایک ہی خیمے میں لیٹا ہوا ہے، ابھی تکیہ ملا نہ ملا، آرام ہوا نہ ہوا، لائن میں لگ کے واش روم جا رہا ہے، لائن میں لگ کے وضو کر رہا ہے، یہ ساری تکلیف کیوں اٹھا رہا ہے؟ وللہ، اللہ کا حکم ہے۔ اب جناب حاجیوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اور آگے چلتے ہیں جناب۔ جب مزدلفہ کی رات آتی ہے، اب تو وہ بندہ بھی چلا گیا، اب تو وہ تکیہ بھی چلا گیا، اب تو ریتیلی زمین ہے، سارے حاجی سو رہے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، بال بھی پرا گندا ہیں، جسم سے پسینے کی بو بھی آ رہی ہے، پانی موجود ہے مگر نہا نہیں رہا، جناب صابن استعمال نہیں کر رہا، اور اس پتھریلی زمین پہ کیوں سو رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بندگی کا کیسا انداز ہے۔ وللہ، اللہ کے لیے یہ کر رہا ہے، قدم قدم پر اپنی خواہشات کو مار رہا ہے، قدم قدم پر اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ یہ سب کرنا اس لیے ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جناب جمرات کی جو رمی ہے اس پہ پتھر مار رہے ہو، ایک دیوار ہے، شیطان تو سامنے نہیں ہے۔ ارے اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے سامنے شیطان آیا تھا، انہوں نے کنکر مارے تھے، تم کیوں کنکر مان رہے ہو؟ تو جواب یہی دل سے آئے گا، وللہ، اللہ کا حکم ہے۔ بے شک آج شیطان نہیں ہے، مگر اس ادا کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کو یہ ادا خلیل اللہ کی ایسی پسند آئی ہے کہ ہم سب نے مل کر کنکر مارنے ہیں، پہلے دن بھی مارنے ہیں، دوسرے دن ہوٹل جانے کے بعد دل بھی نہیں ہوتا مینا آنے کا، پھر بندہ ہمت کرتا ہے کہ نہیں رمی واجب ہے، جانا ہے، پھر رمی کرنی ہے، تیسرے دن پھر رمی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، قدم قدم پر بندہ اپنا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، مگر جواب یہ آتا ہے یہ اللہ کے لیے حج ہے، یہ انداز عشق ہے۔ سبحان اللہ، قرآن نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، اللہ کے لیے حج کرنا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ قدم قدم پر جو ہم عمل کرتے ہیں حج میں، یہ اسی لیے اتنا مقبول عمل ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بندے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عرفات والے دن اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے دور دور سے پرا گندا بال ہیں، میلے کچیلے ہیں، اے فرشتوں یہ صرف میری رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جو عرفات گئے انہیں پتہ ہے حال کیا ہوتا ہے حاجی کا، مگر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرمائی۔ اب یہ مبارک سفر ہے، میں یہ بیان اس لیے بھی کر رہا ہوں، یہ تو حج کرا ہے، مگر آپ اور ہم سب حج کا شوق پیدا کریں۔ ان دنوں حج کے فارم پھر شروع ہو گئے ہیں، اسکیمیں اناؤنس ہو گئی ہیں، اب تو سال پہلے سے ہی جو ہے وہ فارم جمع ہو جاتے ہیں۔ جو اتنے ساری فضیلتیں ہوتے ہوئے نا، میں آپ کو ایک اور حدیث، لوگوں نے حج کو گرانٹڈ لے لیا، یار ابھی نہیں بعد میں کر لیں، ابھی ذرا بچے کی شادی کر لیں، ذرا گھر بنا لیں، فلاں بزنس سیٹل ہو جائے، اس کے بعد کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے۔ نہیں، حج ایک ہی بار فرض ہے، مگر جب فرض ہو گیا تو اب تاخیر کرنا گناہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے پاس اللہ نے اتنی استطاعت دے دی کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں حج، فوراً کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ابھی جناب 5 سال 10 سال 20 سال گزار دیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو استظار میں پھر حج بغیر، اچھا مال بھی ہمیشہ رہے ضروری تو نہیں ہے، ایسا بھی ہوا کئی لوگوں پر کہ مال آیا، استطاعت آئی اور حج نہیں کیا، اللہ کی قدرت تھوڑا کچھ عرصے بعد نقصان ہو گیا، سارا مال چلا گیا، اب حج فرض ہو گیا، حج فرض ہو چکا ہے، پیسے ہی نہیں ہے جانے کے لیے۔ اچھا صحت بھی تو ہر وقت نہیں رہتی، انسان اللہ نہ کرے معذور ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی ہے،
میں آج بیان اس نیت سے بھی حج کے فضائل پر کر رہا ہوں کہ مجھے لائیو سنا جا رہا ہے وہ بھی، اور جو میرے بھائی اور میری بہنیں پردے میں سن رہے ہیں، اگر آپ پر حج فرض ہے، آپ کے بچوں پر حج فرض ہے، تاخیر نہ کریں. یہ بھی مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا ہوتا ہے کہ یار میرے ماں باپ پہلے حج کر لیں پھر میں حج کروں. حج ہر انڈیویجول پر الگ الگ فرض ہوتا ہے. جس طرح آپ کی نماز کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. آپ یہ تو نہیں کہتے نا میرے والدین نماز پڑھیں پھر میں نماز پڑھوں. بھائی نماز مجھ پر فرض ہے، میں نے پڑھنی ہے. اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے، ماں باپ پر حج فرض نہیں ہے، آپ کو یہ اچھی بات ہے کہ ماں باپ کو حج کروائے، مگر ماں باپ کا حج کروانے کی وجہ سے اپنا حج ڈلے. اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں، میں نے ابھی تک تو آپ کو فضائل سنا ہے نا، اب حدیث سنیے. نبی پاک فرماتے جس خون ہے جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو. نبی پاک فرماتے اس بندے کا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ دی ہوتی ہے. پہلے ٹور پہ ان کو حج پہ بھیج دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، زندگی میں ایک ہی بار حج ہے، پہلے نپٹا دینا. اللہ نے دیا ہے، نہیں ہے استطاعت نہیں، اس پر حج فرض نہیں ہے. غریب پر حج نہیں ہے، جس کی جو اس کی شرائط ہیں، جب آپ کی وہ پوری ہو گئی کریں. اور یہ جو لوگ جو ہے وہ بھیڑ ہوتی ہے تو ڈر لگتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی، آپ یقین کریں حج پر جائیں، آپ 80 سال کے بزرگ دیکھ معذور لوگوں کو حج کرتے ہوئے دیکھیں گے. ارے جب وہ حج کر سکتے تو میں اور آپ کون سا حج میں گھبرا رہے ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہ گھبرائیں. بتائیں میں آج ہم جن کے پاس آئے ہیں، اس ہال میں آئے ہیں، ان کے نام بھی نہیں پتا، اللہ پاک سب حاجیوں کو برکت عطا فرمائے. مجھے دعوت دی گئی تو میں حاضر ہو گیا. جن کے پاس ہم آئے ہیں، اب یہاں آنے کے بعد ہمارا خیال کون رکھے گا؟ میزبان رکھے، تیار رکھا ہے، پانی بھی پلائیں گے، اس کے بعد ہمیں ویلکم بھی کر رہے ہیں. جب میں ان کا مہمان تو اب ذمہ داری ان کی ہمارا خیال رکھنے کی. حاجی کس کا مہمان ہوتا ہے؟ ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے حاجیوں کو، اللہ کے مہمان ہیں. جب آپ بنے اللہ کے مہمان گئے تو گھبراہٹ کس بات کی؟ وہ تو کائنات کا مالک ہے. قدم قدم پر حاجیوں پر رحمتیں برس رہی ہیں، قدم قدم پر ان کی حفاظت ہو رہی ہے. تو یہ نہ ڈرا کریں کہ یار رش ہوگا تو کیا ہوگا. ہاں یہاں یہ میں ضرور مشورہ دوں گا، کچھ لوگ ایک معاملہ یہ کرتے ہیں اور بالخصوص یہ اوورسیز ہیں چلے کہ وہ پیسے کماتے ہیں باہر اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پہ بھیج دیں. میرا ان کو مشورہ یہ ہے، اللہ نے اگر کو مال دو، اب اگر میں تو آپ خود بھی حج پر ساتھ 70-75 رہیں کو اکیلا نہ بھیجیں، ساتھ آپ خود جائیں. سعادت ہے یہ تو، ان کی ویل چیئر چلائیں، ان کو کھانا کھلائیں. وہاں تو ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے مکہ پاک کے حدود حرم میں. تو آپ یہ سعادت حاصل کیا کریں. بزرگوں کو اکیلے اس طرح مت بھیجیں تاکہ ان کی وہاں پر آپ ہیلپ کر سکیں. ہمارے کئی بزرگ ہوتے ہیں جن کو انگلش پڑھنا نہیں، جو لٹریسی نہیں ہوتی ہے، وہاں جا کے راستے آپ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حج کر لو کہ پھر صحت ہی ساتھ نہ دے. جوانی کے حج کی بات اور ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، طبیعت ٹھیک ہے تو حج کریں. اور میں مشورہ دوں دیا تو بار بار کریں، تو سعادت کی بات ہے. اور سبحان اللہ عمرہ، اچھا اب کچھ لوگوں کا یہاں یہ کانسیپٹ ہو گیا ہے عمرہ ہر سال کرتا ہوں، عمرہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن حج کیا نہیں کیا آپ نے؟ کئی عمرے کر لی، حج نہیں کیا. عمرہ کی عبادت فرض ہے، وہ پہلے کر لیں. تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی بندہ فرض نماز نہ پڑھے اور نفل پڑھتا ہے، فرض ادا کر. یہ چند باتیں تھی جو حج کے حوالے سے ہمارا شوق بڑھائے. حج کرنا ہے، کرنے میں نیت کیا. ابھی ہم نے فضائل سنے کہ حاجی کے پچھلا معاف ہو جائے، پچھلے گناہوں کی دلاتا، آگے گناہ کرنے کی اجازت نہیں دے دیتا ہے کہ بندہ کہے یار چلو پچھلا اکاؤنٹ کلیئر ہو گیا، اب جو کرنا ہے کرو. نیک بن کر آنا ہے، اتنی بڑی سعادت ملی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت حج مقبول کی نشانی ہی یہی ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر، یعنی اگر میں نے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے نا کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں نا یار اللہ حج قبول عطا فرما. واٹ از دا پیرامیٹر ٹو چیک یور حج؟ کیسے پتا چلے کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں؟ بڑی کمال کی بات سیدی اعلیٰ حضرت یہ دیکھ لو، اگر حاجی جیسا گیا تھا اسے اچھا ہو کر لوٹا، نیک بن کر لوٹا، اخلاق اچھے ہو گئے ہیں، جو برائیاں تھی وہ چھوڑ دی ہیں اس نے. سمجھ لو دیکھا کئی لوگ ماشاءاللہ حج کر کے آئے، چہرے پہ داڑھی رکھ لی، حج کر کے آئے، گناہ کا کام چھوڑ دیا، زندگی بدل دی انہوں نے. نمازی نہیں تھے، نمازی بن گئے، پیک چھوڑا ان پر. مگر ایسا حاجی جو حج کرنے گیا جیسا گیا تھا ویسے ہی واپس آیا. وہی حرام روزی جاری ہے، وہی لڑائی جھگڑے جاری ہیں، وہی بدتمیزیاں جاری ہیں، وہی بد اخلاقیاں جاری ہیں. تو پھر حج سے کیا ملا آپ کو؟ حج مقبول کی نہیں. حضرت جنید بغدادی بہت بڑے اللہ کے، اللہ کریے ہم سب کے لیے ہے، انہیں جو حج کر کے آئے ہیں، ہم میں سے اور بھی بہت سارے ایسے جو اس سال نہیں تو پچھلے سالوں میں حج کر کے آئے ہوں گے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے. اور جو حج پر جائیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شخص سے پوچھا کہاں سے آئے؟ تو کہتے ہیں حج کر کے آئے ہوں. فرمایا حج کر لیا؟ حج کر لیا. تو آپ نے سوال کیا، گھر سے روانہ ہوئے تھے، گھر چھوڑا تھا تو گناہ بھی پیچھے چھوڑ دی. جب گھر سے چلے تھے اللہ کے گھر کی طرف تو گناہ چھوڑ کے گئے تھے؟ ایسا تو نہیں ہوا. تو فرمایا پھر تو تم گھر سے روانہ ہی نہیں. پھر سوال کیا کہ میقات سے جب احرام باندھا تھا، سلے ہوئے کپڑے اتارے تھے، تو تب دل سے غصہ، کینہ، حسد
تکبر یہ بھی اتار دیا تھا، یہ بیماریاں بھی، یہ برائیاں بھی اتار دی تھی، ایسا تو نہیں کر پایا۔ کہا پھر تو صحیح احرام ہی نہیں باندھا۔ پھر پوچھا میدان عرفات میں گئے، عبادت کی کوشش کی، یہ تو بتاؤ کہ عبادت میں کوشش پر بھی جم گئے تھے یا نہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہوا، عبادت وہاں تو اس کے بعد کبھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو فرمایا پھر مزدلفہ کے بارے میں پوچھا کہ مزدلفہ گئے تھے کیا نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا تھا؟ آپ نے مزید سوال کیا کہ کعبے کا جب طواف کیا تھا تو دل کی آنکھ سے اللہ کے لطف و کرم کی بارش دیکھی تھی؟ تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ تو فرمایا پھر تو سچا قربانی کی تھی تم نے، کیا نفس امارہ کو بھی قربان کیا تھا؟ پھر کیسی قربانی؟ اللہ، اب آپ نے پھر چھوڑنے والی، یہ بڑی کمال کی گفتگو ہے۔ شروع میں کہا کہ لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں اس سفر کو کہ چلو یار سبھی جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، یہ روح، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا سفر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی کمال کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو عمرے پہ جو جاتے ہیں سب کے لیے، جب گھر والوں کو الوداع کہہ کر جاتے ہو نا، آخری سفر کو بھی یاد کر، جب احرام پہنتے ہو تو اس وقت خیال کرو کہ آج احرام پہن رہا ہوں، لباس اتر گیا ہے، ایک دن آنا ہے کہ مجھے کفن پہنایا جائے، سارا لباس اتر جائے گا۔ جب کعبے کے سامنے جاؤ اور کعبے سے ملاقات ہو تو یاد کرو ایک دن آئے گا جب اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور اپنے اعمال کا جب مزدلفہ اور منی میں قیام ہو تو ان غریبوں کو یاد کرو کہ جن کے پاس گھر نہیں، جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ حج تو قدم قدم پر میسج لینے کا سفر ہے کہ بندہ جائے تو خیال کرنا میں رہا ہوں تو لگ پتا گیا ہے، تو ساری زندگی میں ایک رات کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں سویا تو تھک گیا۔ کئی لوگ ہیں اللہ نے مجھے گھر دی، شکر، احساس حج اس سفر تو ہے میرے پیارے، ضرور حج، ضرور عمرہ کیجئے، ضرور مدینے جائیے۔ اللہ اکبر، مدینے نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعت، کیسی آقا فرماتے ہیں تم میں سے جس سے ہو سکے، من زار قبری، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے اس حدیث میں ایک انعام نہیں ہے، اس حدیث میں 3 انعام ہیں۔ بظاہر تو حدیث میں ایک انعام نظر آ رہا ہے کہ جس نے روضے کی زیارت کی شفاعت واجب۔ پہلا انعام علماء فرماتے ہیں شفاعت اس ایمان پر دنیا سے جائے گا، غیر مسلم کی تو شفاعت نہیں ہوگی نا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی شفاعت تو نہیں ہوگی، مگر آقا تو گارنٹی دے رہے ہیں وجبت، واجب ہو گئی۔ اس کا مطلب جو مدینے جاتا ہے، روضہ رسول پر حاضری دیتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا۔ دوسری بات، آقا نے یہ نہیں فرمایا اس پر شفاعت واجب ہو گئی، فرمایا شفاعتی، میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حدیثوں کو پڑھیں بھی، انبیاء بھی شفاعت کریں گے قیامت کے دن، علماء بھی کریں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، لیکن جو مدینے جائے گا اس کی شفاعت میرے آقا خود فرمائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو مدینہ پاک تو بار بار جانا چاہیے، مگر گزارش یہ ہے میرے اسلام بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری اسلامی بہنوں، یہ سفر جو ہے یہ بڑا مبارک سفر ہے۔ یہ شہر کوئی آرڈنری شہر نہیں ہے، یہاں ادب کے ساتھ جانا ہے، یہاں کسی مقصد کے ساتھ جانا ہے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، مدینے جا رہے ہیں، مکے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ یار ذرا شاپنگ بھی کر لیں گے۔ اچھا بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ ذرا دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، ذرا تھوڑا سا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ نہیں، یہ سفر اس لیے نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کسی اور مقصد کے لیے جائیں، بلکہ مکے مدینے جانا ہے، اللہ رسول کی بارگاہ سے خیرات لینے جانا ہے، اور رسول پاک کے دروازے پر نبی پاک کی بارگاہ میں تو نیت یہ لے کے جانا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مدینے آیا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اور وہ میری بارگاہ میں حاضری کی نیت سے آیا، میرے روضے کی زیارت کو آیا، تو میں اس کی شفاعت کروں گا، وہ قیامت کے دن میرے پڑوسیوں میں سے، جنت میں میرے پڑوسیوں میں سے ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو مدینے جاتے وقت کوئی اور نیت نہیں کرنی، نیت یہ کرنی ہے کہ حضور کے پاس جا، ان کی قبر منور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر دیکھ کیسا نوازا جاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے جو نبی پاک کے روضے کی زیارت کے لیے مدینے جاتا ہے، فرشتے رحمت کے تحفوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں اور آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں، کسی بڑی جگہ پر جائیں تو اس کے کارندے یا اس کے نمائندے یا سپاہی آپ کا ویلکم کرتے ہیں، مدینے جائیں تو فرشتے ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ شہر ہے۔ تو ہمیں مدینہ منورہ ہو، مکہ پاک ہو، با ادب رہنا ہے۔ وہاں جا کر لوگ بہت گرمی، انتظام ٹھیک نہیں ہے، کبھی مت۔ سچی بات یہ ہے کہ میں کب آنے رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا،
سرکار، ارے کوئی غلام آقا کے دربار کر نخرے کرتا ہے؟ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں نا بار بار حاضری ہو، کچھ لوگ بار بار نہیں، آپ غور کریں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی بے ادبی تو دیکھیں نا آپ کے گھر پہ اور آ کر کہے یار مزہ نہیں آ رہا آپ کے گھر میں، آپ دوبارہ بلائیں گے اس مہمان کو؟ گھر پہ بلایا اور میرے ہی گھر کی برائیاں کر رہا ہے، اور کوئی مہمان آئے اور آ کر آپ کا شکریہ ادا کر، میں بہت مزہ آیا، اللہ آپ کو سلامت رکھا، شاندار آپ نے دعوت کی، جاتے جاتے تحفہ بھی دے کر جائے، مہمان تھا، آپ اس کے اپنے گھر میں بار بار بلاتے ہیں۔ اب جو لوگ مکے مدینے بہت رشی تھا، بالکل مزہ نہیں آیا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، مجرم بادشاہ کے دربار، اس کو یہ ڈر ہو کہ تو پھر اس مجھے معاف بخش، آپ کو حج پہ بلایا، کروڑوں مسلمان رو رہے ہیں، آپ کو مدینہ دکھایا، سچی بات تو یہ سر جھکا، اور ایک ہی بات زبان تو بہت بڑا بزرگ، میں نے دیکھا بات، آپ کو مشورہ بھی دے کیفیت میں کس یہ بڑے وہاں آپ کو پتہ ہی نہیں کون آ رہا ہے اور کس کیفیت میں آ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اشارہ دے دیتا ہوں، آپ نے یہ حدیثیں تو سنی ہوں گی نا، دنیا میں 40 ابدال ہوتے ہیں، دنیا میں کئی اولیاء کرام ہوتے ہیں، بتاؤ نا وہ اولیاء مکے نہیں آتے ہوں گے، وہ ابدال مدینے نہیں آتے ہوں گے، وہ آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔ مکے مدینے میں طرح طرح کے لوگ آ رہے ہیں، اور وہ سبحان اللہ کس کس مرتبے کے ہیں۔ میں نے دیکھا، میں جا کے ان بابا کے ساتھ بیٹھ گیا، پتہ ہے وہ بابا اتنا رلایا اس بابا نے، میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے پورا منظر یاد آ رہا ہے، ہم ان کے پاس بیٹھ کر ہم بھی روتے ہی رہے، وہ ایک ہی جملہ کنٹینیو 100 بار کہا ہوگا انہوں نے، ایک ہی جملہ، مجھ جیسے گناہگار نو بلا لیتا، میں قابل نہیں اسی میں نو بلا لیتا، بس یہ بولی ہی جا رہے ہیں، نہ روئیں وہ بابا، اور رو ہی رہے تھے۔ تو یہی ریکوائرڈ ہے کہ ادھر جا کر میرے دل کی صدا یہ ہو قابل گناہگار، نافرمان کو کون گھر پہ بلاتا ہے؟ بتاؤ نا، آپ کی کوئی ایک بات نہ مانے، 2 بار نہ مانے، 4 بار نہ مانے، آپ نوکری سے نکال دیتے ہو، آپ گھر سے بچوں کو نکال دو گے اگر بچے بار بار آپ کی بات نہ مانے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ہم نے اب تک اللہ کی کتنی باتیں نہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنے فرمان پر عمل نہیں کیا؟ ارے اتنے گناہ، اتنی نافرمانیاں ہوتے ہوئے پھر اس مہمان کی کیفیت کیا؟ ایک اور مجھے دکھ ہے بڑا، اپنے دکھی دل سے کئی ایسے ہوں گے جو مکہ، ایک بھائی نے نا وہ کل صبح جا رہے ہیں، من کی حاضری قبول فرمائے، ضرور جائیں، کس لیے جا رہے ہو؟ ایک سوال کرتا ہوں، آپ چیک کریں مکے میں 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے، مدینے شریف میں 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے روزانہ آپ نے مسجد نبوی، جب آپ چیک کریں نا آپ حیران ہو، 4 گھنٹے 5 گھنٹے مشکل سے، باقی ہوٹل، ریسٹورنٹ میں، شاپنگ سینٹر میں، کھانے پینے میں، دوستوں میں، اس لیے گئے تھے۔ ساری زندگی روتے ہیں کہ اللہ مکہ دکھا دے، مدینہ، اور وہاں جا کر بھی موبائل پہ لگے ہوئے۔ یہ نصیب والوں کو موقع ملا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے وہاں کا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، مکہ پاک میں، حدود حرم میں، جہاں ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے، وہاں ایک گناہ بھی 1 لاکھ گناہ کے برابر۔ ایسا نہ ہو گئے تو نیکیاں کمانے اور گناہوں کا انبار لے کر آئے، موبائل تو ساتھ ہی ہے نا۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا نا، گئے تو تھے، گناہ چھوڑ گئے تھے پیچھے، وہ بھی ساتھ لے کر گئے، لڑنے کی عادت بھی ساتھ ہے، بد زبانی کی عادت بھی ساتھ ہے، غیبت کی عادت بھی ساتھ ہے، معاذ اللہ بد نگاہی کی عادت اگر ساتھ ہے تو اور خراب ہو گیا معاملہ۔ لوگ مغفرت لینے آئے ہیں، ہر طلب سے بیگانہ، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے بہزاد اپنا عالم، سمجھے گا کیا زمانہ ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے۔ ادھر جائیں تو موبائل بند، ادھر جائیں تو دوستوں سے الگ ہو جائیں، وقت کے گھر پہ گزرے، مسجد نبوی میں گزرے، دعائیں، التجائیں، توبہ، تلاوت، پھر پتہ نہیں موقع ملے کہ لوگ وہاں ایسے جاتے سے پکنک، اب جا تو ٹارگٹ بنا کر جائیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ کہیں گے یار کیا کریں، آپ جب بھی جائیں ایک ٹارگٹ لے کے جائیں کہ مکے میں پورا قرآن پاک، مدینہ منورہ میں ایک پورا قرآن، جب آپ اپنے پاس ٹارگٹ لے کے جائیں گے تو ٹائم ہی نہیں بچے گا۔ یار اب میں نے جب پورا قرآن ختم کرنا 15 دن کا سفر ہے تو پھر تو مجھے روز کے کئی پارے پڑھنے ہیں، بیٹھیں گے مسجد الحرام میں۔ ایک اور بات یاد کہ طواف خانہ کعبہ اور عمرہ، دنیا میں بہت ساری عبادتیں کر سکتے ہیں مگر طواف ایک ہی جگہ ہو، عمرہ دنیا میں ایک ہی جگہ ہو سکتا۔ مکے میں جائیں، اللہ نے پیروں میں ہمت دی ہے، خوب طواف، یہ ایک ایک قدم آپ کو جنت کے قریب لے جائے گا، یہ رحمت کے دریا میں چلنا ہے۔ میں طواف کریں، مارکیٹوں میں کیوں گھوم رہے ہیں، موقع ملے ایک اور طواف کر لیں، پھر طواف کر لیں، عمرہ کر لیں۔ عبادت مکے میں زیادہ ٹارگٹ کہ یار میں نے اتنے 1000 بار روزانہ، میں نے روزانہ اتنے نوافل پڑھنے ہیں، قضائے عمری باقی ہے تو پلان کر کے جائے کہ میں اتنے مہینے میں ادا کر لیں، اپنے ذمے اتنے کام لے جائیں عبادت کے کہ آپ کے پاس باقی چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہ بچے۔ ایک اور مشورہ دیتا ہوں، ہو سکے تو مکے اور مدینے میں نفلی روزے رکھیں۔ مکے میں 1 روزہ 1 لاکھ روزے کے برابر، مدینے میں 1 روزہ 50,000 روزوں کے برابر، پاکستان میں 1 لاکھ روزے رکھیں گے جب جا کے برابر ہوں گے۔ اب آپ کہیں یار اتنی گرمی ہے، بھائی وہاں اور کام کیا ہے میرے پاس، گیا ہی عبادت